ایک بندے کا کام ہے کہ وہ اس گیٹ پہ چوکیداری کرے اور یہاں پر جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں اور لاہور کی سڑک پر اگر میرا ایک دوست میرا ایک کارکن وہ اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھائے اور اس کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، یا میری ایک بہن جو عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگائے اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ایک جھوٹے کیس میں تمام ہماری لیڈرشپ کو جیل میں بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن ان کے کہنے پر نیشنل پریس کلب میں جو بندہ جائے اور وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دے، ان کو انصاف ملے، تو ایسے نظام میں اگر آپ ڈیولپمنٹ کریں تو ٹھیک ہے، سڑکیں تو بن جائے گی لیکن قوم کبھی نہیں بنے گی۔ ان پر جھوٹے کیسز لگا دیے جاتے ہیں اور وہ تقریباً 2-3 سالوں سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اے پولیٹیکل ہے، لیکن اے پولیٹیکل، آپ پولیٹیکل، ڈی پولیٹیکل، ان سب میں پولیٹکس ہوتی ہے، تو پولیٹکس کے بغیر یہ ایک چیز بھی پوری نہیں ہوتی۔ عمران خان جو سٹریٹ موومنٹ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے، اس سٹریٹ موومنٹ کی تیاری بھی شروع ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے مجھے امید ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، انصاف کے حصول کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ایک دستور لانے کے لیے آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے تاریخ رقم کر دی۔ سہیل آفریدی نے واضح کہہ دیا کہ لاہور کی سڑکوں پہ جس طرح ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا، ہماری خواتین کو جنہوں نے صرف تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا، ان کا جرم صرف اتنا تھا اور ان کو اٹھا لیا گیا، اس حوالے سے کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، آپ کا کام صرف حفاظت ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آئے ہوئے مہمان ہیں، لیکن بدقسمتی سے پرہیز ہی ہم سے نہیں ہوتا۔ خوراک میں تو چھوڑے، نظام میں بھی ہم سے پرہیز نہیں ہوتا۔ ایک بندے کا کام ہے کہ وہ اس گیٹ پہ چوکیداری کرے اور یہاں پر جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں اور اس اسپتال کی نظام میں وہ ٹانگیں اڑاتے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ جو جس کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، اور جب بھی اگر ایک موچی جو ہے وہ ڈاکٹر کا کام شروع کر دے تو وہ ہسپتالوں کا بھی بیڑا غرق کر دے گا اور اپنا کام سے تو ویسے بھی گیا۔ تو ہم اپنے لوگوں کو یہ پرہیز کا جو ہمارا بیسک بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ علاج سے بہتر ہے، تو وہ تو سکھائیں گے، ساتھ ساتھ میں باقی لوگوں کو بھی ہم یہ ٹیوشن دیں گے کہ اپنے کام سے کام رکھو، دوسرے کے کاموں میں ٹانگیں نہ اڑاؤ۔ میں اپنا 100% دے رہا ہوں، بلکہ اپنی استطاعت سے زیادہ، کیونکہ ایک طرف پولیٹیکل چیلنجز ہیں، ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف ہماری گورننس کی ایشوز ہیں، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر صرف ہم فوکس کریں گورننس پر تو ہماری گورننس جتنی بھی ٹھیک ہو، اگر ہم یہاں پر دودھ کی نہریں بھی بہا دیں لیکن میری عوام کو انصاف نہ مل رہا ہو تو ان دودھ کی نہروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں پر پورا کے پی کے اس طرح ڈیولپ کریں کہ کوئی کچی سڑک ہی نہ ہو، لیکن لاہور کی سڑک پر اگر میرا ایک دوست میرا ایک کارکن وہ اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھائے اور اس کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، یا میری ایک بہن جو عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگائے اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ایک جھوٹے کیس میں تمام ہماری لیڈرشپ کو جیل میں بٹھا دیا جاتا ہے، ان پر جھوٹے کیسز لگا دیے جاتے ہیں اور وہ تقریباً 2-3 سالوں سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کے کہنے پر نیشنل پریس کلب میں جو بندہ جائے اور وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دے، ان کو انصاف ملے، تو ایسے نظام میں اگر آپ ڈیولپمنٹ کریں تو ٹھیک ہے، سڑکیں تو بن جائے گی لیکن قوم کبھی نہیں بنے گی۔ قوم جس طرح کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی، قومیں بنتی ہیں آئین اور قانون کی بالادستی سے، عدل و انصاف سے، غریب اور امیر کے لیے ایک قانون لانے سے، امیر اور غریب کے لیے ایک آئین اور قانون ہونے سے قومیں بنتی ہیں۔
ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ میں پکی سڑکیں نہیں تھی, لیکن وہاں پر جب انصاف کا نظام رائج ہوا تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کتنی حکومت کی, کتنے ایریا پر کی اور کتنے سال کی. آج مسلمان کتنے ہیں؟ اس سے کئی زیادہ ہیں. تب 60 لوگ جو ہیں وہ 60,000 کا مقابلہ کرتے تھے. آج ہم اربوں میں ہیں لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال باتیں زیادہ ہیں, ٹائم کم ہے. ہم نے ایک جدوجہد شروع کی ہے اس نظام کو بدلنے کی, جو گھسا پٹا نظام ہے, جہاں پر امیر کے لیے الگ, طاقتور کے لیے الگ قانون ہے, غریب کے لیے, کمزور کے لیے الگ قانون ہے. اس نظام کی تبدیلی کے لیے ہماری جدوجہد عمران خان صاحب کے ساتھ 18 سال پہلے شروع ہوئی تھی, اور الحمدللہ اسی نظریے کے تحت اور اس جدوجہد کے تحت ہم ابھی بھی وہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. اس میں ہم نے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے. آپ سے ہم یہ امید نہیں رکھتے اور رکھنی بھی نہیں چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے ڈنڈے کھائیں, لیکن یہ امید تو رکھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں ڈنڈے پڑ رہے ہوں تو آپ لوگوں کے کیمپس جو ہیں وہاں پر موجود ہونے چاہیے. انشاءاللہ تعالی مل کر پاکستان کو عظیم سے عظیم تر ملک بنائیں گے, جس کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا, جس کی جدوجہد ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی, اور جس کی تعمیر انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کی شکل میں عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس سب میں آپ سب کی سپورٹ چاہیے. جو اسٹریٹ موومنٹ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے, اس اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری بھی شروع ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ سب سے مجھے امید ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, انصاف کے حصول کے لیے, آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے, امیر اور غریب کے لیے ایک قانون, ایک دستور لانے کے لیے آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا انتہائی فکر انگیز خطاب. کہا کہ اگر ملک کے اندر سڑکیں بنا دیں, سڑکیں بنانے سے قوم کبھی نہیں بنتی. جب تک ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, جب تک عام بندے کو انصاف نہیں ملے گا, اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو اس کا سخت رد عمل آئے گا. سہیل آفریدی نے کہا کہ اب اسٹریٹ موومنٹ ضرور ہوگی.